حضرت نئے آنے والوں کو ایڈمٹ کرتے جائیں، اسی وجہ سے تاخیر بھی ہوتی ہے۔ چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پانچواں قاعدہ الضرر یزال، یہ چل رہا ہے، یعنی نقصان کا ازالہ کیا جاتا ہے، ضرر کو دور کیا جاتا ہے، یہ اصل ہے۔ حدیث پاک سے اس کی اصل گزری، اور یہاں پر فرمایا کہ اسی قاعدے پر فقہ کے کثیر ابواب بنا کرتے ہیں، اور پھر بتایا کہ اس سے متعلق متعدد قواعد ہیں۔ تو جو قواعد ہیں ان کا تذکرہ آپ شروع کرتے ہیں، 1 2 3 کر کے، اور یہ سب قواعد بڑے اہم ہیں۔ فرماتے ہیں الاولی، الضرر یزال کے تحت متعدد قواعد میں سے پہلا قاعدہ الضرورات تبیح المحظورات، ضرورتیں ممنوعات کو جائز قرار دے دیتی ہیں۔ محظور ضا سے، یعنی جس پر حظر نافذ ہو، جو ممنوع ہو۔ محرمات ہیں، ممنوعات ہیں، ضرورتوں کی بنیاد پر یہ جائز ہو جاتی ہیں۔ ومن ثم، اچھا یہ چیز جو ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ ہے کہ جہاں پر فرمایا کہ مردار اور خون اور خمر یہ سب حرام ہے، اور آگے فرمایا الا من اضطر غیر باغ ولا عاد، وہ اضطرار یہی ہے ضرورت۔ جب ضرورت آ جائے تو جتنی بھی ممنوعات ہیں سب کی اجازت مل جاتی ہے۔ یہ بات ہے کہ ضرورت شرعی یا ضرورت جس کو کہتے ہیں وہ ہے کیا۔ لوگ عام سی زندگی میں بہت ساری چیزوں کو ضروری ضروری کہتے رہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسباب ستہ کی تفصیل فرمائی ہے، اور اسی طرح سے آپ نے 5 مقامات بھی بیان کیے۔ یہ ایک سب سے زیادہ جو اعلیٰ درجہ ہے اس کو ضرورت کہتے ہیں، اس کے بعد پھر حاجت ہے، پھر منفعت ہے، پھر زینت ہے، پھر فضول ہے۔ فضول کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ کوئی کام میں کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بلا وجہ میں کیے جا رہے ہیں۔ اور زینت کا اس سے اعلیٰ زینت ہے کہ ضرورت تو اس کی نہیں ہے، نہ کوئی نفع ہے، لیکن اس سے آرائش اور زیبائش ہو رہی ہے۔ اس کے اوپر منفعت ہے کہ اس کا کچھ فائدہ ہے، ضرورت تو نہیں ہے لیکن فائدہ ہے۔ اس سے اوپر حاجت ہے کہ اگر وہ کام نہ کریں تو بڑی دشواری ہوگی، کام کر تو لے جائیں گے لیکن دشواری بہت ہوگی اس کے بغیر، تو وہ حاجت ہے۔ اور سب سے اعلیٰ درجہ ضرورت کہ اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہ بنے، اس کے بغیر کوئی صورت ہی نہ بنے، وہ ہے ضرورت۔ جیسے اب دیکھ لیے یہاں پر ومن ثم جاز اکل المیتہ عند المخمصہ وإزاغة اللقمة بالخمر والتلفظ بکلمۃ الکفر للإکراہ۔ اسی وجہ سے مخمصہ یعنی شدت کی بھوک جب ہو تو میتہ مردار کا گوشت کھانا بھی جائز قرار دے دیا گیا۔ جب کوئی صورت نہیں ہے جان بچنے کی، مخمصہ ایسی بھوک کو کہتے ہیں، تو مردار کا گوشت جو حرام ہے اس کی اجازت مل گئی۔ اور یوں ہی لقمہ اتارنے کے لیے خمر کا استعمال،
خمر کے ذریعے شراب تو حرام ہے، نجس ہے، لیکن لقمہ جا کر کے ایسا پھنس گیا ہے گلے میں کہ اب وہ اتر نہیں رہا ہے، سامنے جو ہے وہ شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے، پانی ہے نہیں، تو شراب کی بوتل سے کچھ گھونٹ لے کر کے لقمہ اتار لے، اس کی اجازت ہے۔ یوں ہی اقرا کی بنیاد پر کلمہ کفر کا تلفظ، پتہ ہے کہ کلمہ کفر بولنا حرام ہے، اور بلکہ بغیر اقرا کے ہو تو کفر ہے، کہ زبان سے جب کلمہ کفر بندہ بولتا ہے تو اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر جس کو مجبور کر دیا جائے کہ اللہ کی شان میں کوئی ایسی بات کہے جو درست نہ ہو یا کوئی کلمہ کفر بکے، ہاں تو اس کا مسئلہ الگ ہے، مگر شرط اس کی یہ ہے کہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اس کا دل ایمان کے ساتھ بالکل مطمئن ہو، کیونکہ ایمان تصدیق قلبی کا نام ہے، زبان سے برا جملہ نکال دیا، دل مطمئن ہے کہ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں، اللہ کی وحدانیت ہی کا اقرار کرتا ہوں، تو اس بنیاد پر جان بخشی کے لیے، جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بول دینا اس کی اجازت ہے، مگر یاد رکھیے گا للاکراہ، اکراہ ملجی، اور اس اکراہ سے مراد کیا ہے؟ اس اکراہ سے مراد یہ ہے کہ جان سے مارنے کی دھمکی، یا کسی عضو کو تلف کرنے کی دھمکی، خالی تنخواہ کم کر دینے کی دھمکی، یا پھر یہ کہ یوں ہی ڈانٹنے کی دھمکی، نکال دینے کی دھمکی، اس سب کی وجہ سے اکراہ ملجی نہیں ہوتا۔ فرماتے وَكَذَا اِتْلَافُ الْمَالِ وَأَخْذُ مَالِ الْمُمْتَنِعِ مِنْ أَدَاءِ الدَّيْنِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَدَفْعُ الصَّائِلِ وَلَوْ أَدَّى إِلَىٰ قَتْلِهِ۔ اور مثالیں دیکھ لیجئے کہ جن سے یہ قاعدہ کھل کر کے سامنے آتا ہے کہ ضرورتیں ممنوعات کو جائز کر دیتی ہیں۔ فرماتے یوں ہی مال کو ہلاک کرنا، اور یعنی دیکھیں کہ مال کو ہلاک کرنا، کیا اس کی اجازت ہے کہ کوئی اپنا مال ہلاک کر دے یا کسی اور کا مال ہلاک کر دے؟ اس کی کوئی اجازت نہیں ہے، لیکن حالت اکراہ میں اجازت ہو جائے گی کہ مجبوری ہے، کیا کریں۔ یوں ہی ایسے بندے کا مال لے لینا جو دین کی ادائیگی سے مکر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، ممتنع جو منع کر رہا ہے، قرض کی ادائیگی سے جو ادھر ادھر کر رہا ہے، جو منع کر رہا ہے، اس کا مال بغیر اذن ہی، اس کی اجازت کے بغیر لے لینا، اسی کو کہتے ہیں ٹال مٹول، کہ پتہ ہے آپ کو کہ اس کے پاس مال ہے، اور جب آپ اپنے قرض کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ دینے سے انکار کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں اپنا مال اس کی اجازت کے بغیر لے لینا، اس کی یہ جائز ہے۔ یوں ہی ودفع الصائل، کہ جو حملہ کرے اس کو دفع کرنا، اس کو دور کرنا، اگرچہ یہ اس کو قتل کر دینے کی تک مؤدی ہو، کہ کسی نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا، حملہ کر دیا، تو کیا حملہ کروا لیں؟ نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے اس کو دور کرنا، اگرچہ آپ جو دفع کر رہے ہیں اس کو دور کر رہے ہیں، اس کوشش میں اس کا قتل ہی کیوں نہ ہو جائے۔ ایسی صورت میں جیسے چور آ گیا، ڈاکو آ گیا، آپ کے اوپر کسی نے اٹیک کر دیا، تو اپنی جان بچانا فرض ہے، اور جان بچانے کے لیے، اپنی جان بچانے کے لیے اس کو قتل ہی کرنا کیوں نہ پڑے، اس کی اجازت ہے۔ دیکھ لیجئے، فرماتے وزاد الشافعیہ علی هذه القاعدہ بشرط عدم نقصانها، شافعیہ، فقہائے شافعیہ نے اس قاعدے پر ایک اضافہ کیا، کیا کیا؟ بشرط عدم نقصانها، بشرطے کہ ضرورت جو ہے وہ اس سے کم نہ ہو، جو محظور ہے اس سے کم ضرورت نہ ہو،
ضرورت بھی اسی درجے کی ہو اور محظور بھی اسی درجے کے، یا ضرورت اس سے بڑھ کر ہو کہ ایک چیز منع ہے لیکن ضرورت جو ہے اس سے زبردست اور شدید ضرورت پڑ گئی ہے، یا اسی کے ہم پلہ ضرورت پڑ گئی ہے، لیکن اگر ضرورت اس سے کم درجے کی ہے تو پھر ممنوع ہی رہے گا، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ فرماتے قالوا لیخرج ما لو کان المیت نبیا، تاکہ یہ معاملہ جو ہے نا وہ نکل جائے اور اس سے احتراز ہو جائے کہ اگر میت نبی ہوں، جیسے مثال کے طور پر یہ کہا کہ میتہ کا کھانا جائز ہے مخمصہ کے وقت، لیکن اس وقت اب یہاں پہ فرمایا کہ شافعیہ نے یہ قید لگائی بشرطے کہ ضرورت اس سے کم نہ ہو، محظور سے کم نہ ہو۔ اگر ضرورت محظور سے کم ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی، اور ایسی ضرورت محظور کو مباح نہیں قرار دے گی۔ اس کی مثال یہ تاکہ نبی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ذات یا ان کے جسم اقدس کو اس معاملے سے خارج کرنا کہ اگر کوئی حالت مخمصہ میں ہے اور اس کو مردار کا گوشت کھانا پڑے تو اجازت ہوتی ہے کہ کھا لے، مگر اگر کوئی نبی ہیں تو ان کے جسم کو یہ تکلیف نہیں دی جا سکتی، اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهُ لِلْمُفْطَرِ، کیونکہ مضطر کے لیے بھی کسی نبی کے جسم سے کوئی چیز لے کر کے کھا لینا یہ بالکل حلال نہیں ہے، کسی صورت میں حلال نہیں ہے، چاہے حالت اضطرار ہو، مخمصہ ہو، اس صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ لِأَنَّ حُرْمَتَهُ أَعْظَمُ فی نظر الشرع من مہجت المضطر، کیونکہ ایک نبی کی جو حرمت ہے ان کی جو ناموس ہے اور ان کی جو عزت ہے، ان کی حرمت ہے، یہ شرع کی نظر میں مضطر کی جان سے زیادہ اہم ہے۔ جو پریشان ہے، جس کی جان جا رہی ہے، اس کی جان جتنی اہم ہے اس سے کہیں زیادہ ایک نبی کی عزت و ناموس کا مرتبہ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ ضرورت کم ہے، تمہاری جان چلی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے، ایک نبی کی عزت پہ تو آنچ نہیں آنی چاہیے، ان کی بے حرمتی تو نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے شافعیہ نے یہ قید لگائی۔ اس پر علامہ زین ابن نجیم مصنف فرماتے ولیکن ذکر اصحابنا رحمہم اللہ ما یفیدہ، لیکن ہمارے اصحاب یعنی ہمارے فقہائے حنفیہ رحمہم اللہ نے ایسی بات ذکر کی ہے یا ایسی قید بیان کی ہے جو اس کا افادہ کرتی ہے، جو شرط لگائی ہے شافعیہ نے۔ اگرچہ شافعیہ نے وہ شرط لگائی اور حنفیہ نے شرط نہیں لگائی، لیکن حنفیہ نے بھی یہ بات کہی ہے جس سے وہ شرط مفہوم ہوتی ہے۔ یہ بات جو ہے حنفیہ کے نزدیک بھی ہے۔ فَإِنَّهُمْ قَالُوا، کیونکہ ہمارے فقہائے حنفیہ نے فرمایا لَوْ أُكْرِهَ عَلَىٰ قَتْلِ غَيْرِهِ بِقَتْلٍ لَا يُرَخَّصُ لَهُ، کہ اگر کسی کو مجبور کیا جائے کسی دوسرے کے قتل کرنے پر کہ اسے قتل کرو، کہ تم نے اگر اسے قتل نہ کیا تو پھر تم کو قتل کر دیا جائے گا۔ لو اکرہ علی قتل غیرہ بقتل، تو علی قتل غیرہ اکراہ ہوا غیر کو قتل کرنے کا، اور دھمکی کیا دی کہ اگر نہیں کرو گے تو تم کو جان سے مار ڈالیں گے۔ تو زید کو چند گنڈوں نے آ کر کے گھیر لیا کہ تم بکر کو مارو جان سے، اگر نہیں مارتے پھر تمہیں کو ہم لوگ مار دیں گے۔ تو غیر کو قتل کرنے کی دھمکی دی اور اقرار کس سے کیا گیا کہ تم کو مار ڈالیں گے، تو اس میں قتل غیر کی اجازت نہیں ہے، لا یرخص لہ، اس کو اجازت نہیں ملے گی۔ فإن قتلہ فإن قتلہ أثم، فإن قتلہ أثم، اگر وہ اسے قتل کر دے گا تو گنہگار ہوگا۔ اب دیکھ لیجئے، حالانکہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ اکراہ ملجی میں بہت سارے جو ہے نا محظورات و ممنوعات کی اجازت ہو جاتی ہے، مردار کا گوشت کھا سکتے ہیں، لیکن اکراہ ملجی ایسا ہو کہ فلاں کو قتل کرو ورنہ تم کو مار ڈالیں گے، تو اس غیر کو قتل نہیں کر سکتے، اگر قتل کریں گے تو گنہگار ہوں گے۔ کیوں؟
لأن مفسدة قتل نفسه مفسدة قتل نفسه اخف من مفسدة قتل غیرہ، اس لیے کہ اپنے آپ کو قتل کرنے کا جو مفسدہ ہے، جو خرابی ہے، یہ دوسرے کے قتل کرنے کے مفسدہ سے کم ہے، ہلکا فساد ہے، اس میں ہلکی خرابی ہے۔ یہ فقہائے حنفیہ نے بیان فرمایا۔ تو دیکھیے اس میں بھی بات تو ہو گئی کہ جب یہ وجہ بیان کر دی کہ دوسرے کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مقابلے میں اثقل ہے، بڑی بات ہے، اور دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو موت کے گھاٹ یعنی کوئی قتل کرے اور یہ اس پر راضی ہو جائے، مجبوراً کسی کو قتل نہ کرے اور بلکہ خود قتل ہو جائے، یہ اس سے ہلکا ہے معاملہ۔ تو یہ ہلکا اور بھاری یہ جو مقابلہ کیا ہے حنفیہ نے، کیا اس سے وہ بات سمجھ میں نہیں آتی جو شافعیہ نے کہا تھا کہ ضرورت جو ہے محظور سے کمتر درجے کی نہ ہو؟ وہی بات یہاں بھی سامنے آتی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کسی نے یہ جو جزیہ یہ مسئلہ ہے کہ کسی نے کسی کو مجبور کیا کہ تم فلاں کو قتل کرو، نہیں کرو گے تو تم کو مار ڈالیں گے، تو اس کو رخصت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے کہ وہ فلاں کو قتل کرے، اس لیے کہ اپنے آپ کو قتل کر لینے کا فساد یہ دوسرے کے قتل کے فساد سے ہلکا ہے۔ یہ کیسے؟ یہ بھی آپ لوگ جو ہے اس پر غور کریے کہ کس اعتبار سے جو ہے قتل نفس قتل غیر کے مقابلے میں ہلکی چیز ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو پھنسی گیا ہے، جو مکرہ ہے جس کو غنڈوں نے گھیر لیا، یہ تو مکرہ ہو گیا، یہ تو پھنس گیا، اس کو تو دھمکی مل رہی ہے، تو یہ نہ مجبور ہے ابھی۔ جو بندہ مجبور ہے وہ مار دیا جائے، اور جس بندے کو قتل کرنے کو کہہ رہے ہیں وہ تو آزاد ہے، اس کو کیا پریشانی ہے؟ اس لیے دفع مصیبت کے لیے یہی آسان ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، نہ یہ کہ فلاں کو قتل کیا جائے۔ اور بھی جہتیں ہو سکتی ہیں، اس پہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ کیسے قتل نفس اخف ہے قتل غیر سے۔ چلیے، وقالو، ہمارے فقہا فرماتے ہیں لو دفن بلا تکفین لا ينبش علیہ لأن مفسدة حتک حرمته اشد من عدم تکفینہ الذي قام الستر بالتراب مقامہ۔ اور دیکھ لیجئے کیسے کیسے یہ مسئلہ کام کرتا ہے کہ اگر ضرورت آ جاتی ہے تو محظورات کی اجازت مل جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو بغیر کفن دیے ہی دفن کر دیا گیا تو اب اس کی قبر نہیں کھودی جائے گی، لا ينبش علیہ۔ پہلے تو یہ ذمہ داری ہے کہ مردے کو غسل دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کو کفن دلایا جائے، تو کفن دینا ضروری ہے، لیکن کفن کے بغیر ہی دفن کر دیا تو اب یہ جائز نہیں تھا، لیکن اب دوبارہ کفن دینے کے لیے قبر کھود کر کے نکالنا اس کی اجازت نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اب بغیر کفن ہی کو برداشت کر لیں گے، لیکن یہ برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی قبر کھودی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی حرمت کو، اس کی ہتک حرمت کا مفسدہ اس کے عدم تکفین کے مفسدے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہے۔ کیسے؟ کہ جس کو بغیر کفن کے دفن کر دیا گیا، اب قبر کھودیں گے تو نہیں معلوم اس کی حالت کیسی ہے، اس کا جسم گل گیا یا اس پر عذاب ہو رہا ہے کسی گناہ کی وجہ سے، تو اس کا راز فاش ہوگا نا، اس کی بے حرمتی ہوگی نا۔ یہی ہتک حرمت، ہتک حرمت کا مفسدہ یہ عدم تکفین کے مفسدہ سے بڑھ کر ہے۔ کفن نہیں دی یہ برا کیا، لیکن اب جب قبر کھودیں گے تو اس کا راز فاش ہو جائے گا، ہتک حرمت ہوگی، اس کی بے عزتی ہوگی مرحوم کی، میت کی، تو اس کا مفسدہ بڑھ کر ہے، اس کے مفسدے سے، عدم تکفین کے مفسدے سے، کہ الذی قام الستر بالتراب مقامہ، کہ مٹی سے
جو ہے جو مٹی اس کے اوپر ڈال دی گئی، مٹی سے جسم کو ڈھک دیا گیا، یہ کفن کے قائم مقام ہو چکا۔ کفن کے قائم مقام، کفن دینا تھا نہیں دیا، اب یہ ہے کہ اس کو قبر میں ڈال کر کے مٹی سے ڈھک دیا بدن، تو کفن کے قائم مقام یہ مٹی ہو گئی نا، تو کام تو ہو گیا، اب کھود کیوں رہے؟ اجازت نہیں ہے۔ وقضا قالو، فرماتے لو دفن بلا غسل واحیل علیہ تراب، ہاں صلی علی قبرہ ولا یخرج، فرماتے کہ اگر کسی کو غسل دیے بغیر ہی دفن کر دیا جائے اور اس پر مٹی اڈیل دی جائے، ڈال دی جائے، تو اس کی قبر پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نماز جنازہ کے لیے اس کی لاش نہیں نکالی جائے گی، ورنہ بلا غسل نماز جنازہ نہیں ہوتی۔ نماز جنازہ کی صحت کے لیے میت کا غسل ضروری ہے، لیکن غسل دیے بغیر دفن کر دیا اور تدفین مکمل ہو گئی، تو اب قبر پہ نماز پڑھیں گے، اور اس کے لیے غسل کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے اس کو نکالا نہیں جائے گا۔ جی چلیے، یہ چند جزیات تھے پہلے قاعدے پر۔ الثانیہ، دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ ما ابیح للضرورت یتقدر بقدرها، جی ما ابیح للضرورت یقدر بقدرها، جو چیز بھی ضرورت کی وجہ سے مباح ہوتی ہے وہ ضرورت کی مقدار ہی تک مانی جاتی ہے، جب ضرورت پوری ہو گئی تو اب ممانعت لوٹ آئے گی۔ مثال کے طور پر جان بچانے کے لیے مردے کا گوشت کھانے کی اجازت ملی، یا لقمہ جو ہے وہ حلق سے اتارنے کے لیے خمر، ایک دو گھونٹ خمر کی اجازت ملی، تو جیسی لقمہ اتر گیا اب اجازت نہیں ہے کہ خمر کا استعمال کریں، کیونکہ ضرورت پوری ہو گئی۔ تو جو چیز ضرورت کی بنیاد پر جائز ہوتی ہے وہ ضرورت کی ہی حد تک محدود رہتی ہے۔ اسی وجہ سے تو فتاوی ظہیریہ کے کتاب الایمان میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ان الیمین الکاذبۃ لا تباح للضرورۃ وانما یباح التعریض، فرماتے ہیں کہ یمین کاذبہ، جھوٹی قسم ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے، تعریض جائز ہے۔ ضرورت کے لیے جھوٹی قسم جائز نہیں ہے، یعنی بالکل جھوٹی قسم کوئی کھا لے کہ میں جو ہے وہ کوئی بات ایسی ہے، تو کہا نہیں میں نے پتا ہے آپ کو کہ آپ نے کہا تھا، اور آپ جھوٹ بول دیں کہ واللہ میں نے نہیں کہا تھا، یہ یمین کاذبہ، تو یہ تو یمین غموس ہو جائے گی، بڑی سخت قسم ہو جائے گی۔ جھوٹی قسم، پتا ہے آپ کو ایسا نہیں ہوا تھا اور پھر کہہ دیا ہوا تھا، تو یمین کاذبہ، جھوٹی قسم کسی ضرورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ کیونکہ تعریض کی صورت ہے وہاں پر۔ تعریض کس کو کہتے ہیں؟ جس کو توریہ بھی کہتے ہیں، کہ اشارے میں کوئی بات کہہ دی جائے، یعنی ایک بات کہی جائے، اس کا ایک قریبی معنی ہو، دوسرا دور کا معنی ہو، تو بولے ایسا لفظ جس کا ایک قریبی معنی ہو، سامع کو وہ قریبی معنی سمجھ میں آئے اور خود مراد لے دور والا معنی، تو یہ تعریض ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعریض فرمائی تھی، جب قرآن مقدس میں جو واقعہ لکھا ہے، بیان کیا گیا کہ جب میلے میں جانے لگے تو انہوں نے کہہ دیا کہ لوگوں نے کہا کہ آپ بھی چلیے، تو انہوں نے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، تو بیمار تو تھے نہیں مگر کہہ دیا بیمار ہوں، تو یہ اصل میں جھوٹ نہیں تھا، بلکہ بیماری سے مراد یہ وہ دور والا معنی کہ جو تم لوگ بت پرستی کرتے ہو اس کو دیکھ دیکھ کر کے میرے مزاج میں تغیر آ جاتا ہے اور غصہ ناراضگی پیدا ہوتی ہے، طیش آتا ہے، تو اسی کو انہوں نے سقیم کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی ان سارے بتوں کو توڑا تھا اور بڑے والے بت کے گلے میں پھوڑا لگا دیا
اور جب آئے یہ لوگ، پوچھا کس نے توڑا، تو آپ نے کہہ دیا انما فعلہ کبیرہم، بڑے والے نے کیا ہے۔ تو بڑے والے نے کیا ہے، حالانکہ کیا تھا خود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو اس سے تعریض مقصود، تعریض ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے۔ یہ بڑے سے مراد خود اپنی ذات، کہ ایک بت کے مقابلے میں، ساری دنیا کے مقابلے میں ایک نبی، اور وہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو بڑے نے کیا ہے یعنی میں نے کیا ہے۔ اور اس طرح کہا انہوں نے کہ وہ سمجھے کہ اس بڑے والے بت نے کیا ہے۔ تو کبھی کبھی تعریض ہوتی ہے، کبھی کبھی تعریض ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایک بات یاد آ رہی ہے، امام غزالی نے احیاء العلوم شریف میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ مثال کے طور پر کبھی کسی مجرم، کسی ملزم کو، ایک بے گناہ بندے کو ظالم تلاش کرتے ہوئے آئے، اور اس مظلوم نے آپ کے گھر میں پناہ لے لی، اندر آ گیا، اور اب وہ ظالم جو ہے وہ غنڈے آ کر کے گھر کو گھیر لیا انہوں نے۔ تو اس کی جان کے بچانے کا دار و مدار آپ پر ہے۔ اگر آپ اسے پکڑوا دیں گے تو وہ لوگ مار دیں گے، اور اگر کسی طرح بچا لے گئے، چھپا لیا آپ نے، تو پھر اس کی جان بچ جائے گی۔ تو ایسے موقع پر ایک مثال دی ہے کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا فلاں گھر میں ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ فلاں گھر میں نہیں ہے، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور اس سے مراد لیں کہ فلاں کمرے میں نہیں ہے۔ ایک کمرے میں ہے، دوسرے کمرے میں نہیں ہے۔ بندہ تو 3-4 کمرے میں ہوگا تو ایک ہی کمرے میں، 3-4 کمرے کا گھر ہے تو ایک کمرے میں ہوگا۔ تو مراد لے لیں کہ فلاں والے کمرے میں نہیں ہے، اور یوں کہہ دیا کہ بندہ یہاں نہیں۔ یا پھر ایک جو ہے وہ دائرہ کھینچ لیں اور وہاں انگلی رکھ کر کے کہتے ہیں کہ یہاں پر نہیں ہے، اور وہ سمجھیں کہ اس گھر میں نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں تعریض، اس کو کہتے ہیں توریہ۔ جب توریہ اور یہ تو حقیقت میں تو جھوٹ نہیں ہے نا۔ جب آپ نے فلاں بتا دیا کہ اس کمرے میں نہیں ہے، یہ نہیں کہا، صرف یہ کہا یہاں نہیں ہے، اور مراد لیا اس کمرے میں نہیں ہے، تو آپ سچے ہوئے، جھوٹ نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس کی گنجائش موجود ہے تو کیا ضرورت ہے کہ جھوٹی قسم کھائیں؟ اسی لیے فرمایا گیا کہ جو چیز ضرورت کی وجہ سے مباح ہوتی ہے وہ ضرورت کی حد تک محدود رہتی ہے۔ فرمایا یعنی لاندفاعها بالتعریض، جب ضرورت تعریض کے ذریعے پوری ہو جاتی ہے تو کیا ضرورت ہے جھوٹی قسم کھانے کی؟ فرماتے ومن فروعہ، اس قاعدے کی فروع دیکھیے، المستر لا یأکل من المیتۃ الا قدر سد الرمق، کہ مستر، مردار سے، جو آپ نے پڑھ لیا کہ مستر جو ہے مردار کا گوشت کھانا جائز ہے جان بچانے کے لیے، تو فرماتے ہیں کہ مستر میتہ سے نہیں کھا سکتا مگر صرف اسی قدر کی اس کی جان بچ جائے، سد رمق کی قدر، سد رمق کی قدر۔ رمق کا معنی تھا وہ آخری سانس جو ہوتی ہے، تو بالکل جان بچانے کے لیے سد رمق۔ تو سد رمق کی مقدار ہی اجازت ہے، یہ نہیں۔ قرآن پاک نے فرمایا غیر باغ ولا عاد، نہ تو شوق سے اور نہ ہی حد سے تجاوز کرتے ہوئے۔ فرماتے اور دیکھیے والطعام فی دار الحرب یؤخذ علی سبیل الحاجۃ لأنہ انما ابیح للضرورہ، اور دوسرا جزیہ دیکھ لیجیے، فرماتے دار الحرب میں طعام حاجت کی بنیاد پر، حاجت کی سبیل پر لے لیا جائے گا، لأنہ انما ابیح للضرورۃ، کیونکہ ضرورت کی وجہ سے اس کی اجازت ملی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کافروں کا دارالحرب میں جب ہیں تو کافروں کا مال، غیر کا مال لینے کی اجازت نہیں نہ ہے، لیکن کافروں کا مال دارالحرب میں ہوتے ہوئے جتنی ضرورت ہے، جتنا کھانے کی ضرورت ہے، آپ بقدر حاجت آپ لے لیں، اس کی اجازت ہے۔ یا پھر اس سے مراد یہ ہے کہ مال غنیمت سے، جب تک جیسے اسلامی لشکر جنگ کے لیے گیا دارالحرب میں، اب وہاں سے سالمن غانمن واپس آ رہا ہے،
تو مال غنیمت سے کوئی بھی فوجی، کوئی بھی لشکری، کوئی بھی مجاہد جتنی ضرورت ہے، جتنی حاجت ہے، وہ غلہ مال غنیمت سے بغیر تقسیم کے، بغیر اجازت کے لے سکتا ہے، کیونکہ یہ ضرورت کی بنیاد پر مباح ہے۔ لہٰذا جیسے ہی دارالاسلام میں فوج داخل ہوگی اب نہیں لے سکتا، جب تک دارالحرب میں ہے تب تک لے سکتا ہے۔ یہاں مثال جو ہے نا اعلیٰ سبیل الحاجت فرمایا، حاجت کی، یہ جتنی حاجت، جتنے میں حاجت پوری ہو جائے۔ قال فی الکنز، کنز الدقائق میں فرمایا وَيُنْتَفَعُ فِيهَا بِعَلْفٍ وَطَعَامٍ وَحَطَبٍ وَصَلَاحٍ وَدُهْنٍ بِلَا قِسْمَةٍ وَبَعْدَ الْخُرُوجِ مِنْهَا لَا وَمَا فَضَلَ رُدَّ إِلَى الْغَنِيمَةِ۔ وہی دارالحرب میں رہتے ہوئے مال غنیمت سے لینا بلا اجازت، بغیر تقسیم کے، فرماتے ہیں کہ نفع اٹھایا جائے گا دارالحرب میں بعلفن، چارہ یعنی جانوروں کے لیے جو غلہ ہے، چارہ ہے، اس سے نفع اٹھایا جائے گا، لے لیا جائے گا۔ یوں ہی کھانا، غلہ، لکڑی، سلاح، ہتھیار، تیل، سب میں سے لے سکتے ہیں بغیر تقسیم کے، لیکن دارالحرب سے نکلنے کے بعد نہیں لے سکتے، اور جو کچھ فاضل رہ گیا وہ سب کے سب مال غنیمت کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اور اب مال غنیمت سے جس قدر جو ہے وہ امام یا امیر جو ہوں گے وہ تقسیم کریں گے تو وہ حق ہوگا سب کا۔ اور دیکھیے فرماتے ہیں وَأَفْتَوْا بِالْعَفْوِ عَنْ بَوْلِ الثَّنُّورِ فِي الثِّيَابِ دُونَ الْأَوَانِي، کہ بلی کے پیشاب کے بارے میں معافی کا فتویٰ دیا گیا ہے کپڑوں میں، نہ کہ برتنوں میں، کہ کپڑوں میں بلی اگر پیشاب کر دے تو معاف ہے، آپ نماز پڑھ لیجئے، برتنوں میں اگر پیشاب لگ جائے تو پھر معاف نہیں ہے، برتن آپ کو دھونا پڑے گا۔ لِأَنَّهُ لَا ضَرُورَةَ فِي الْأَوَانِ لِجِرْيَانِ الْعَادَةِ بِتَخْمِيرِهَا، کیوں؟ اس لیے کہ برتنوں میں کہاں ضرورت ہے، اس لیے کہ برتن کے تعلق سے تو عادت یہ جاری ہو چکی ہے کہ برتن کو اوندھا کر کے رکھا جاتا ہے، برتن کو الٹ کے رکھتے ہیں، کہ آج برتن خواتین اس طرح سے دھل کر کے الٹ کر کے رکھ دیتی ہیں کہ کوئی کیڑا مکوڑا نہ آ جائے، بلی پیشاب نہ کر دے۔ جب اس طرح تخمیر کریں گے، الٹ کر کے رکھ دیں گے، تو بلی کے پیشاب سے برتن تو صاف رہے گا۔ کپڑے کو کیسے رکھیں گے آپ؟ جیسے بھی رکھیں گے، بلی نے پیشاب کر دیا تو کپڑا تو ناپاک ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ ضرورت کپڑوں میں تو ہے مگر برتن میں ضرورت نہیں ہے۔ فرماتے وَفَرَّقَ كَثِيرٌ مِّنَ الْمَشَائِخِ فِي الْبَعْدِ بَيْنَ آبَارِ الْفَلَوَاتِ فَيُعْفَى عَنْ قَلِيلِهِ لِلضَّرُورَةِ، اور بہت سارے مشائخ نے فرق کیا ہے، فی البعر، بعر کہتے ہیں مینگنی کو، بین آبار الفلوات، یہ جو جنگلوں میں جو کنویں ہوتے ہیں ان کے درمیان جو اونٹ اور بکریاں مینگنی کرتے ہیں یہ لوگ، تو ان مینگنیوں کے بارے میں مشائخ نے فرق کیا ہے۔ فیعفی عن قلیل ہی، تو قلیل کو معاف قرار دیا گیا ہے ضرورت کی بنیاد پر، لأنه ليس لها رؤوس حاجزة والإبل تبعر حولها، کہ جو جنگلات میں جو کنواں ہوتے ہیں، راستے میں جو کنویں ہوتے ہیں، ان کے لیے رؤوس حاجزہ نہیں ہوتے، یعنی مڈیر ایسی ہوتی ہے، جیسے اب تو زمانہ نہیں رہا کنووں کا، لیکن جب کنویں ہوتے تھے، ہم نے بھی کچھ کنویں دیکھے ہیں، تو جو آبادیوں میں کنویں ہوتے ہیں وہاں پر ایک مڈیر بناتے ہیں کہ گرد و غبار جو ہے زمین کے اڑ کے اس میں نہ جائے، تو تھوڑا سا جو دیوار ہوتی ہے کنویں کی وہ تھوڑا زمین سے اوپر اٹھا دیتے ہیں 2-4 فٹ، اس طرح وہی مڈیر ہے۔ تو رؤوس حاجزہ وہ مڈیر جو روکنے والی ہے، یعنی مینگنیوں کو اور گندگیوں کو کنویں میں پڑنے سے وہ روکنے والی جو مڈیر ہے وہ آبار الفلوات میں نہیں ہے، وہ آبار الامصار میں ہے، جہاں آبادیاں ہوتی ہیں وہاں جو کنویں ہوتے ہیں وہاں پر وہ مڈیر ہوتی ہے کنووں میں، لیکن
جو جنگلات میں کنویں ہوتے ہیں وہاں پہ مڈیر نہیں ہوتی، اور اونٹ تو عادی اسی کے ہیں کہ وہ اسی کے ارد گرد بار کریں گے، مینگنی وہیں کریں گے، فضلات وہیں نکالیں گے، چونکہ وہ سفر انہی کے ذریعے ہوگا۔ تو فلوات کے کنویں پر کے قریب ہی تو منزل کرنی ہوگی، تو وہیں پہ اونٹ باندھنے ہوں گے، تو وہیں پر جو ہے نا وہ مینگنی کریں گے، اور پھر وہاں پر جو ہے نا مڈیر ہے نہیں، تو اب وہ مینگنیاں ہوا کے جھونکے سے اٹھ کر کے جو ہے وہ اس میں کنویں میں چلی گئی مینگنیاں۔ تو اب ضرورت پڑ گئی کہ اگر تھوڑی موڑی مینگنیاں ہیں تو معاف قرار دی جائے، یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن زیادہ ہو تو پھر معاف نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ فرق کیا ہے کہ اگر قلیل ہیں تو ضرورت کی بنیاد پر جائز ہیں، بخلاف الکثیر۔ آگے فرماتے وہ بین آبار الامصار، اور امصار کے آبار کے درمیان فرق کا تعلق قلیل و کثیر سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ واضح یہ ہے کہ فرق کا تعلق جو ہے وہ بین آبار الفلوات و بین آبار الامصار سے ہے، کہ ہمارے بہت سارے مشائخ نے ہے نا جنگلات کے کنووں اور شہروں کے کنووں کے درمیان فرق کیا ہے، کہ جنگلات کے کنووں میں اگر تھوڑی سی بھی مینگنی گر گئی تو معاف ہے، اور زیادہ گری تو معاف نہیں ہے، لیکن شہر کے کنووں میں اگر تھوڑی مینگنی گر گئی تب بھی ناپاکی ہے۔ لعدم ضرورت، یہاں ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہاں پر تو مڈیر ہوتی ہے، کیا مجبوری ہے؟ بخلاف الکثیر، برخلاف کثیر مینگنی کے، کہ کثیر مینگنی کی اجازت جو ہے فلوات میں کے آبار میں بھی نہیں ہے۔ ولکن المعتمد عدم الفرق بین آبار الفلوات والامصار، لیکن یہ تو کثیر مشائخ کی بات تھی، معتمد کیا ہے؟ معتمد یہ ہے کہ فلوات و امصار کے آبار میں کوئی فرق نہیں ہے، جو شہر کے اندرون میں کنویں ہوتے ہیں یا پھر شہر کے باہر جو کنویں ہیں چٹیل میدان میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وبین الصحیح والمنکسر وبین الرطب والیابس، اور اسی طرح سے فرمایا کہ صحیح اور منکسر میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، یعنی مینگنی وہ جو ایک مینگنی ہوتی ہے سلامت ہے اور ایک ٹوٹ گئی، مینگنی جب ٹوٹ گئی تو الگ حکم ہے، اور اگر سلامت ہے سالم ہے تو الگ حکم ہے۔ اس طور پر فرماتے کہ معتمد یہ ہے کہ صحیح اور منکسر میں فرق نہیں ہے۔ اسی طرح سے رطب اور یابس، تر مینگنی اور خشک مینگنی، اس میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وَيُعْفَى عَنْ ثِيَابِ الْمُتَوَضِّي إِذَا أَصَابَهَا مِنَ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ عَلَى رِوَايَةِ النِّجَاسَةِ لِلضَّرُورَةِ وَلَا يُعْفَى عَمَّا يُصِيبُ ثَوْبَ غَيْرِهِ لِعَدَمِهَا۔ اب دیکھ لیجئے کہ اور مثالیں فرماتے ہیں کہ متوضی وضو کرنے والے کے کپڑے کو اگر مائع مستعمل لگ جائے تو یہ معاف ہے۔ متوضی کے کپڑے کو مائع مستعمل، بندہ وضو کرنے جا رہا ہے، اب وضو کر رہا ہے تو وضو سے جو پانی گرے گا استعمالی ہوگا، وہ استعمالی کپڑا پانی اس کے کپڑے میں بھی لگ سکتا ہے، تو اس طور پر جب کپڑے میں لگ گیا تو وہ کپڑا بچانا بڑا مشکل ہو گیا، ورنہ آدمی کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ سارے کپڑے اتار کر کے پھر وضو کرے، ایسی بات ہے نہیں۔ تو اس لیے کپڑوں کو مائع مستعمل سے بچانا بہت مشکل ہے، اس لیے معاف ہے۔ تو یہ معافی والی بات جو اعلیٰ روایتی نجاستی لضرورتی، نجاست والی روایت کی تقدیر پر، کیونکہ یہاں ضرورت ہے۔ نجاست والی روایت آپ کو پتہ ہے کہ مائع مستعمل کے تعلق سے حنفیہ کے بھی کئی اقوال ہیں، اگرچہ مفتہ بہی قول یہی ہے کہ مائع مستعمل طاہر تو ہے مطہر نہیں ہے، بس پاک ہے مطہر نہیں ہے، لیکن ایک قول امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے نجاست غلیظہ، ایک قول ہے کہ نجس ہے نجاست خفیفہ، اور تیسرا قول یہ ہے کہ پانی مطہر ہے، نہیں پانی طاہر ہے مطہر نہیں ہے، تو فتویٰ اسی پر ہے۔ لیکن وہ جو قول ہے کہ مائع مستعمل نجس ہے، اس روایت کی تقدیر پہ اب بتائیے مائع مستعمل کپڑے پہ لگے گا تو کپڑا ناپاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ تو اب پھر وضو کیسے کرے بندہ؟ للضرورت، اس لیے ضرورت کی بنیاد پر ہاں یہ معاف ہے کہ متوضی کے کپڑے میں مائع مستعمل لگ جائے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن دوسرے کے کپڑے میں
اگر مائع مستعمل لگ جائے تو اس کی معافی نہیں ہے، لہٰذا میں وہاں کیا ضرورت ہے؟ ہم کو اپنے وضو کی ذمہ داری ہے. ہمارا پانی مستعمل پانی دوسرے کے کپڑے کو لگ جائے تو کیا اس کو بچا نہیں سکتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے کہ ہمارا مائع مستعمل دوسرے کے کپڑے کو لگے؟ ہمارا مائع مستعمل ہمارے کپڑے پر لگے گا، اس کے پورے چانسز ہوتے ہیں. بہت مشکل ہوگا کہ آپ کا مائع مستعمل آپ کے کپڑے پہ بالکل نہ لگے، لیکن دوسرے کے کپڑے کو بالکل آسانی کے ساتھ بچایا جا سکتا ہے. اس لیے وہاں کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے دوسرے کے کپڑے پہ مائع مستعمل لگ جائے تو معاف نہیں ہے، اسی روایت کی تقدیر پہ. چلیے یہ فرماتے و دم الشہید طاہر فی حق نفسہ، یہ سب جو ہے فروع اسی قاعدے کی ہیں. دوسرا جو قاعدہ ہے کہ جو چیز ضرورت کی بنیاد پر جائز ہوتی ہے وہ بقدر ضرورت محدود رہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ شہید کا خون پاک ہے فی حق نفسہ نجس فی حق غیرہ، کہ شہید کا خون پاک ہے اپنے بارے میں، اس خود میت کے شہید کے حق میں، لیکن غیر کے حق میں وہ ناپاک ہے. مثال کے طور پر کوئی شہید ہو گیا، اعلاء کلمت الحق کے لیے گیا اور کافروں کی تلوار سے وہ شہید ہو گیا، تو اس کا خون بہے گا. اب جب خون بہے گا تو خون تو ناپاک ہوتا ہے، لیکن ضرورت ہے یہاں پر شہید کے معاملے میں ضرورت ہے، کیونکہ جب شہادت ہوتی ہے تو ایک دو نہیں بہت کثرت سے شہادت ہوتی ہے، اور حالت یہ ہے کہ حالت جنگ ہے. اس وقت اگر یہ حکم دیا جائے کہ خون کی پاکی کو خون سے پاک کیا جائے، نہلایا جائے، دھلایا جائے، تو مجاہدین اسلام پر کس قدر دقت آئے گی. اس لیے فرمایا گیا کہ خون کے بغیر تو شہادت ہو نہیں سکتی ہے. خون کے بغیر شہادت کیسے ہوگی؟ یہ شہادت فقہی کی بات ہو رہی ہے، وہ شہادت عرفی کی بات نہیں ہے. تو خون کے بغیر کیسے شہادت ہوگی؟ خون ہونا ہے، اور شہید کا جسم اور شہید کا کپڑا خون سے لت پت ہونا ہے. اور اس وقت اگر حکم دیا جائے کہ نہلانا ضروری ہے اور کفن پہنانا ضروری ہے، پاک کرنا ضروری ہے، تو بہت دقت ہو جائے گی. کبھی کبھی 100 لوگ شہید ہو سکتے ہیں، پانی کی مشکلات ہو سکتی ہیں. اس لیے یہ ضرورت پوری ہو جاتی ہے صرف اسی قدر کہ خود شہید کے حق میں اس کے خون کو پاک قرار دے دیا جائے، لیکن غیر کے حق میں اس کے خون کا وہی حکم ہو جو پہلے سے ہے. لہٰذا اس شہید کا خون کسی اور کو جا کر کے لگ گیا تو اس کو اپنے بدن سے وہ خون پاک کرنا پڑے گا. فرمایا نجس فی حق غیرہ لعدم ضرورت ہے، دوسرے کو کیا ضرورت ہے. اور دیکھیے فرماتے والجبیرۃ یجب ان لا تستر من الصحیح الا بقدر ما لا بد منہ. اور اسی طرح سے جبیرہ پٹی جو ہوتی ہے، ضروری ہے کہ جسم کے صحیح حصے کو اتنا ہی چھپائے جتنا کہ ضروری ہے. دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے آپ پٹی باندھتے ہیں تو ہاتھ میں مثال یا بدن کے کسی بھی حصے میں جہاں پر زخم ہو گیا، پھڑیا پھنسی نکل گئی یا کٹ گیا، تو وہاں پر پٹی باندھتے ہیں. تو پٹی کو مضبوط کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے ہاتھ کے چاروں طرف پٹی لے جانی پڑتی ہے. تو جہاں پر زخم ہے وہاں تو پٹی رہتی ہے، جہاں زخم نہیں ہے وہاں سے بھی گزرتی ہے پٹی. تو جو صحیح حصہ ہے وہاں کیوں پٹی آپ نے لگائی؟ مجبوری ہے وہاں پہ کہ وہاں پہ اگر نہیں لگائیں گے تو جہاں ضرورت ہے وہاں پٹی رکے گی کیسے. اسی طرح سے جہاں پر زخم ہوتا ہے اس کے اگل بغل بھی تھوڑا سا ایریا لیتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ سرایت نہ کر جائے. تو جبیرہ یا پٹی لگانا یہ صحیح جگہ پر کیوں، جو سقیم ہے یعنی جو بیمار حصہ ہے وہاں تو پٹی لگانا ہے، لیکن جو درست اور سلامت حصہ ہے وہاں کیوں لگا سکتے. تو فرمایا کہ لازم ہے کہ صحیح حصے کو کا تستر نہ کرے، نہ چھپائے، مگر اتنی ہی مقدار جتنا کہ ضروری ہے، اور جو ضروری نہیں ہے وہاں پر پٹی بلا وجہ میں ہر طرف پھیلا کے نہیں لگانا چاہیے. اور دیکھیے والطبیب انما ينظر من العورۃ بقدر الحاجہ، ڈاکٹر کسی کی عورت پر نظر کر سکتا ہے صرف بقدر حاجت، کہ خواتین کو ضرورت پڑ سکتی ہے کبھی کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں. اب
جسم میں، پیٹ میں، پیٹھ میں کوئی کھڑیا پھنسی نکل گئی ہے، ڈاکٹر کو دکھائیں گے نہیں تو علاج ہوگا کیسے؟ تو طبیب کے لیے جائز ہے کہ وہ ایسی مجبوری میں بقدر حاجت عورت کی طرف نظر کرے۔ فرماتے وفرع الشافعیہ علیہا، اسی پر فقہائے شافعیہ نے تفریع فرمائی کہ ان المجنون لا یجوز تزویجہ اکثر من واحدۃ، فرماتے ہیں کہ مجنون ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتا، مجنون کی شادی ایک سے زیادہ نہیں کرائی جا سکتی، لاندفاع الحاجت بہا، کیونکہ ایک سے اس کی حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور ہے وہ مجنون تو کہاں سے لحاظ کر پائے گا؟ اب یہ ہے کہ ہے انسان اور جو ہے نا اشتہا اس کے پاس بھی ہو سکتی ہے، تو اس کی ضرورت تو ایک سے پوری ہو جائے گی، اس لیے ایک سے زائد کی تزویج کی اجازت نہیں ہے۔ یہ ان کا مسئلہ ہے شافعیہ کا۔ ولم ارہ لمشائخنا رحمہم اللہ، امام زین ابن نجیم فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے مشائخ حنفیہ کی طرف سے یہ مسئلہ نہیں دیکھا۔ چلیے، فرماتے تذنیب یعنی ایک جو ہے اضافی چیز جو پیچھے لگا دی گئی ہے، ایک نوٹ کے طور پر ایک بات فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں یقرب من هذه القاعدہ، اس قاعدے سے قریب ایک اور قاعدہ ہے، وہ کیا ہے؟ فرماتے ما جاز لعذر بطل بزوالہ، جو چیز کسی عذر کی وجہ سے جائز ہو جائے وہ اس عذر کے زائل ہوتے ہی باطل ہو جاتی ہے۔ کوئی چیز عذر کی بنیاد پر جائز ہو تو اس عذر کے زائل ہوتے ہی وہ چیز جائز نہیں رہ جاتی، باطل ہو جاتی ہے۔ لہذا فبطل التیمم اذا قدر على استعمال الماء، تیمم باطل ہو جاتا ہے جب پانی کے استعمال پہ قدرت ہو جائے۔ پانی کے استعمال پہ قدرت نہیں تھی تو پھر تیمم کی اجازت تھی، لیکن جیسے ہی پانی کے استعمال پر قدرت آ گئی تو تیمم اس کا ٹوٹ گیا۔ فَإِنْ كَانَ لِفَقْدِ الْمَاءِ بَطَلَ بِالْقُدْرَةِ عَلَيْهِ، اگر پانی کے ختم ہو جانے کی بنیاد پر یہ تیمم کی اجازت تھی تو بطل بالقدرت علی، پانی پر جو ہی قدرت ہو جائے گی تبھی جو ہے وہ تیمم باطل ہو جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے مسائل میں پڑھا ہوگا، پانی نہیں ہے یا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے اور بندے کو اجازت ہو گئی تیمم کرنے کی، اب جیسے ہی قدرت ہوگی ویسے ہی پانی وہ تیمم ختم ہو جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ لِمَرْضٍ بَطَلَ بِبُرْئِهِ، اور تیمم کی اجازت اگر کسی بیماری کی وجہ سے ہے تو یہ تیمم بھی باطل ہو جاتا ہے اس کے افاقے سے، شفا یابی سے، جیسے ہی وہ بیماری ختم ہوئی تیمم ختم۔ وَإِنْ كَانَ لِبَرْدٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ، اگر تیمم جائز تھا ٹھنڈک کی وجہ سے، جیسا کہ آپ نے پڑھا ہے بڑی شدید ٹھنڈک ہے کہ اگر وہ نہائے تو اس کی جان پر بنائے تو اسے اجازت ہے کہ وہ نہانے کے بجائے صرف تیمم کر لے، تو جب یہ ٹھنڈک دور ہوگی یہ تیمم بھی ختم، بطل بزوالی۔ فرماتے وَيَنبَغِي أَن تَخْرُجَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَةِ الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةِ، اسی قاعدے پر ایک اور قاعدہ نکلنا چاہیے، اسی پر اس کی تفریح ہونی چاہیے، کیا ہے؟ الشہادۃ علی الشہادہ، گواہی پر گواہی۔ یہ آپ نے پڑھا ہوگا گواہی پر گواہی، شہادت علی الشہادت، کہ گواہ جو ہے وہ اس نے دیکھا ہے اور اب وہ جا نہیں سکتا ہے قاضی کے پاس، تو وہ اپنی گواہی پر کسی اور کو گواہ بنائے، اس کو کہتے ہیں شہادت علی الشہادت۔ اذا كان الاصل مريضا فصح بعد الاشهاد او مسافرا فقدم ان يبطل الاشهاد على القول بانها لا تجوز الا لموت الاصل او مرضی او سفری، جب اصل مریض ہو، یعنی اصل جو گواہ ہے جس نے اس کیس کو دیکھا ہے، یا چاند کی رویت کے معاملے میں دیکھ لیجئے، عید کا چاند ہو یا رمضان کا چاند ہو، جو اصل گواہ ہے وہ خود مریض ہے تو اشہاد کے بعد اس کی گواہی شہادت علی شہادت صحیح ہے،
وہ کسی اور کو گواہ بنا دے کہ میں نے خود دیکھا ہے اور تم میرے اس گواہی پر گواہ ہو جاؤ، تو بعد الاشہاد اس کی گواہی صحیح ہے۔ تو اب کہتے ہیں نہیں، فرماتی اذا کان الاصل مریضا فصح بعد الاشہاد اور مسافر فقدیمہ، کہ اصل جبکہ مریض ہو، یعنی اصل گواہ، جو اصل گواہ ہے وہ بیمار تھا اور اس نے بیماری کی وجہ سے کسی اور کو گواہ بنا دیا تھا اپنی گواہی پر، اشہاد پر، اور اشہاد کے بعد اب وہ صحیح ہو گیا، بیماری سے اس کو افاقہ ہو گیا، یا مسافر تھا اس وجہ سے وہ نہیں جا سکتا تھا قاضی کے پاس، لیکن فقدمہ وہ آ گیا، تو مسافرت کی وجہ سے اس نے کسی اور کو گواہ بنا دیا تھا اپنی گواہی پر، لیکن اب آ گیا، تو ان دونوں صورتوں میں ان یبطل الاشہاد، یہ اشہاد باطل ہو گیا۔ بیمار تھا اس وجہ سے وہ جا نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے کسی اور کو بھیجا، یا مسافر تھا اس لیے وہ قاضی کے پاس جا نہیں سکتا تھا اس لیے کسی اور کو بھیجا، تو جیسی بیماری سے فاقہ ہو یا مسافرت سے وہ آ جائے گھر، تو یہ اشہاد باطل اور خود اس کو حاضر ہو کر کے گواہی دینی ضروری۔ ان یبطل الاشہاد علی القول بانها لا تجوز الا لموت الاصل او مرضه او سفره، اس قول کی تقدیر پر کہ شہادت علی شہادت جائز نہیں ہے مگر بس اسی وقت کہ جب کہ اصل مر جائے، یعنی اصل گواہ وہ دنیا میں نہ رہا، یا وہ بیمار ہو، یا پھر وہ سفر پہ ہو، اور یہ سب صورتیں نہیں ہیں تو شہادت علی شہادت درستی نہیں ہے، کہ اس تقدیر پر۔ چلیے حضرت آ گئے ہیں، اب درس شروع ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔